بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محمد صابر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آیا کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ قسطوں پر جو چیز خریدی جاتی ہے وہ فروخت کی جاتی ہے، سود کے زمرے میں آتی ہے۔ تو بھائی محمد صابر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود جائز نہیں ہے، خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرن کا بات نہیں ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ قسطوں پر خرید و فروخت کرنے کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دیکھیں، جو چیز نقد بیچی جاتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، جو چیز ادھار بیچی جاتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو چیز قسطوں پر دی جا رہی ہے وہ ادھار ہے، تو ادھار والی چیز کا ریٹ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، اگر آپ نقد لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 50,000 کا ملے گا، اور اگر وہی آپ جو ہے 1 سال کی قسطوں پر لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو 60,000 کا ملے گا۔ قسطوں پر لین دین جو ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ عام طور پر نقد والی بیع سے، نقد والی خرید و فروخت سے وہ مہنگی ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے اندر چند شرائط ہیں، چند شرائط کے ساتھ یہ بیع کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب آپ معاملہ کر رہے ہوں اور اسی طرح جو ہے خرید و فروخت کر رہے ہوں، اس وقت یہ طے کر لیا جائے کہ آپ قسطوں پر لے رہے ہیں یا نقد لے رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ قسطوں پر لے رہے ہیں یا نقد لے رہے ہیں، یہ پہلے لکھ لیا جائے کہ یہ خرید و فروخت، یہ موبائل جو آپ لے رہے ہیں قسطوں پر ہے یا نقد ہے، سب سے پہلے یہ طے کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ اگر جو ہے قسط لیٹ ہو جائے یا قسط شارٹ ہو جائے تو اس پر اضافی چارجز نہیں ہوں گے، اضافی آپ کوئی وصولی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ قسط پہلے جمع کرا دیتے ہیں، مثال کی طرف آپ کا سال کا ٹائم طے ہوا تھا، اگر آپ 6 ماہ کے اندر قسطیں ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ یعنی جو قیمت ہے، موبائل کی قیمت ہے وہ کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پوری قیمت دینی پڑے گی۔ جو قیمت طے ہوئی ہے وہ پوری آپ کو دینی پڑے گی۔ یعنی لیٹ ہونے کی صورت میں 1 سال کا ٹائم تھا، 2 سال میں آپ ادا کی ہے تو اضافی چارجز نہیں لگائے جا سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ جلدی دے رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اب اس کی قیمت سے کم دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ پیسے پورے دے دیں ان کو، یعنی جو مالک ہے، جو قسطوں پر چیز بیچنے والا ہے، آپ اس کو پیسے پورے دے دیں۔ اس کے بعد اگر وہ پیسے پورے لینے کے بعد اپنی طرف سے کچھ چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ جناب والا میں پیسے پہلے دے رہا ہوں لہذا میں قیمت کم دوں گا، ایسا جائز نہیں ہے، تو اس کا خیال کیا جائے۔